رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مباحثات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا، خیر خواہی کا دوسروں کے لیے، یعنی اس میں ٹریننگ دینی مقصود ہے اس بات کی کہ تم صرف اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے بھی جیو۔ اگر دوسروں کو دوسرے کچھ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف بتاؤ، دوسروں کو کچھ پریشانی لاحق ہے تم اس مہینے کے اندر ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو۔ دوسرا اگر بیمار ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے، اس کی دلداری کے لیے کوئی اقدام کرو۔ دوسرا بے روزگار ہے تم اس کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کرو۔ تو یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی کا اور غمخواری کا جذبہ حاصل کرے، اپنائے، اور دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ صرف یہ نہیں کہ میں تکلیف نہیں پہنچا رہا اس کو، بلکہ کوشش کرو راحت پہنچانے کی دوسرے ہر مسلمان۔ میرے ساتھ گھر میں جو لوگ ہیں ان کو، میرے پڑوسی ہیں ان کو، میرے ملنے جلنے والے ہیں ان کو، میرے دوست احباب ہیں ان کو کچھ فائدے پہنچانے کی کوشش کرو، نقصان سے بچاؤ ان کو۔ یہ معمولی بات نہیں کہتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شہر المواسات، یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اسی لیے یہ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا بھی تم سے لڑائی کرنا چاہے تو لڑائی کے اندر عام قاعدہ یہ ہے کہ اس نے اگر ایک ہاتھ مارا ہے تم بھی ایک ہاتھ مار سکتے ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین یہ فرمائی کہ اگر اس فَإِن جَهِلَ لَكُمْ جَاهِلٌ، اگر کوئی لڑائی کرنا چاہے تم سے تو کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے۔ لڑائی کرنا چاہے زبانی لڑائی اور چاہے جسمانی لڑائی، کوئی لڑائی کرنا چاہے تو کہہ دینا انی امرؤ صائم، میرا روزہ ہے، میں معاف کرنا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اس حالت میں لڑائی نہیں کیا کرتا۔ یعنی جس موقع پر آپ کو عام حالات میں اپنا دفاع کرنے کی اجازت تھی، اس موقع پر بھی آپ دفاع کرنے کے بجائے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، میں اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا، بات ختم ہو گئی۔ یہ مواسات کا معنی، اور اس کے جزیات بہت سے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی غمخواری کی جائے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اس کی بہت سی جزیات۔ فرمایا کہ اپنے غلام، اب غلام تو رہے نہیں، نوکر تو ہیں، تو اپنے غلام یا اپنے نوکر کو بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ مشقت کا کام نہ سپرد کرو، یہ فرمایا۔ جو شخص اپنے غلام کے کام میں تخفیف کرے گا، یعنی آسان کر دے گا اس کے لیے کام، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں تخفیف کرے گا۔ تو غرض مواسات، ہمدردی، غمخواری، اس کے بے شمار شعبے ہیں، یہاں تک کہ اپنے زیر دست لوگوں سے کاموں میں تخفیف کر دینا بھی اس کا ایک حصہ ہے، جس کا بڑا ثواب ہے۔ تو غرض ہمدردی، غمخواری اس میں زیادہ ہونی چاہیے، پڑوسیوں سے،
شہریوں سے، اپنے ہم ملک لوگوں سے، باہر کے لوگوں سے۔